چونکہ زیبن صاحب زیبی صاحبہ کا مختصر تعارف بھی اتنا ہے کہ اس پہ کتابیں چھاپی جا سکتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گی تو اس میں یہ کہ آپ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، مترجم ہیں، کالم نویس، محقق، نقاد، ناول نویس، اسکالر ہیں، ماہر تعلیم، سابق افسر اطلاعات حکومت سندھ کے ساتھ رہ چکی ہیں، ادب کی صنف تقریباً 10,000 صفحات پر مشتمل 5 ضخیم کلیات کی خالقہ ہیں، جس میں 100 کتب کا مجموعہ مسودہ 100 کتب کا مسودہ یکجا کیا جا چکا ہے۔ آپ کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ایک سڑک کا نام زیب النساء زیبی روڈ آپ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ آپ شعری صنف سنبھالنے کی موجد ہیں، نظم کی 70 اصناف پر دنیا ادب کی پہلی کتاب تمام خالقہ ہیں۔ مبارک کلیات ہے، اس کا نام ہے کار دوام، جس میں غزلیات کے 21 مجموعے شامل ہیں، جبکہ تیسرا کلیات عکس زندگی، جس میں 7 افسانوں کے مجموعے، 7 ناول اور ایک مکمل ناول شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی چوتھی کلیات کا نام ہے جناب بتائے زیست، جس میں تحقیق، تنقید، تراجم، مقالے، کالمز، یادداشتیں، ان سب کی 20 کتب شامل ہیں، یعنی یہ 20 صفحات بھی نہیں ہے، 20 کتب شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اور حرف تمام کے نام سے جو ان کی کلیات آ چکی ہیں، اس میں شاعری کے 12 مجموعہ کلام شامل ہیں۔ اکادمی ادبیات حکومت پاکستان نے آپ کی لائف انشورنس پالیسی بھی کروا رکھی ہے، ویکیپیڈیا، پنٹ اور کئی سائٹ نے آپ کا تعارف بھی شائع کروا رکھا ہے۔ کئی عالمی کانفرنسز مشاعروں میں صدارت اور پریزیڈنٹ رشیدی کے منصب پر فائز رہ چکی ہیں۔ عالمی سطح پر شعری صنف ترمینی کی پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہیں۔ تخلص کے بے نام نشان کو مخلص کا نام بھی آپ ہی نے دیا۔ اردو ادب کی صحت کی پہلی ربائی گو شاعرہ ہیں، جنہوں نے ربائی کے 24 اوزان میں رباعیات کہی ہیں۔ اب 10 ایم فل ہو چکے ہیں، 10 بی ایس اور ایم اے کے مقالہ جات مکمل ہو چکے ہیں، اور کل اب تک 20 سے زائد مقالہ جات مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مقالے زیر تکمیل ہیں۔ ہندوستان سے پی ایچ ڈی میں دہلی یونیورسٹی سے خوشبو پروین نے اپنے مقالے میں ان رباعیات کی کتاب یاد کے موسم کو اپنی تحقیق کے موضوع میں شامل کیا ہے۔ ابھی ان کے کام پر مزید تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ اکادمی ادبیات کراچی کے تعاون سے آپ کے فن اور شخصیت پر ایک 800 صفحات کی کتاب شائع کی گئی ہے، جس میں کہ آپ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پی ایچ ڈی، ایم فل، سی ایس ایس کی رہنمائی کلاسز بھی بلا معاوضہ لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب احادیث پر اسلامی موضوعات کے اوپر آپ کا بہت سارا کام ہے جو کہ جاری ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بیماری کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنے کام کو 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد شروع کیا ہے، اور باقاعدہ احادیث پر، تفاسیر پر اور حکمت کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب کے اوپر یہ لیکچرز دیتی ہیں، اور بہت آسان زبان میں لیکچرز دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر ایک 62 صفحات پر مشتمل ایک بروشر جو شائع ہوا ہے، جس میں دن، تاریخ اور شواہد کے ساتھ، سن کے ساتھ آپ کو ملنے والے اعزازات کی تفاصیل درج ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں بہت احترام کے ساتھ زیب النساء زیبی صاحبہ کو دعوت کلام دیتی ہوں۔ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ بہت شکریہ ممتاز ملک صاحبہ، اور آج ہمیں بہت خوشی اور فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک قابل کیا کہنا چاہیے، قابل داد، قابل تحسین، قابل فخر شخصیت ڈاکٹر سعید کریم بیبانی صاحب شریک ہوئے ہیں، اور ان کا کام اپنی انفرادیت کے ساتھ جس طرح سے ہے وہ ابھی آپ بتائیں گے اور سب لوگ سنیں گے، اور بعد میں ضرور فرمان حیدر صاحب بھی اس کو پروگرام کو دیکھیں گے۔ تو میں امروہہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہوں کہ امروہہ فاؤنڈیشن کے بانی جو ہیں وہ فرمان حیدر صاحب ہیں، جو خود شاعر تو نہیں ہیں لیکن ادب نواز، ادب پرور ایسی شخصیت ہے کہ سال ہا سال سے امروہہ کے مشاعرے جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کی یہ کامیابی ہے کہ دنیا بھر سے آپ کے مشاعروں میں لوگ شرکت کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ شریک ہوں کسی طریقے سے۔ اور آپ نے ابھی ہفتہ وحدت منایا، تو ہفتہ وحدت میں آپ نے، میرا جس دن آپریشن تھا اس کی رات کو مجھ سے کہا کہ 7 یا 8 مشاعرے ہیں وہ آپ نے جو منعقد کر کے مجھے ارینج کر کے دے دیں، تو رات صبح میرا آپریشن تھا، میں نے رات کو ہی وہ ارینج کر کے دیے،
اور انہوں نے ہفتہ وحدت میں وہ 7 یا 8 مشاعرے جو تھے وہ نعتیہ اور حمدیہ مشاعرے انہوں نے وہ رکھے. تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جو مجھے اس کی تصویر بعد میں وہ کر دیں گے، شاید 17-18 مشاعرے تھے جو انہوں نے ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ رکھے تھے، جس میں 2 مشاعرے ایک دن میں رکھے تھے، اور وہ اس میں جو 15 16 18 دن تک وہ مشاعرے چلتے رہے. تو یہ اعزازات جو ہیں سارے کے سارے فرمان حیدر کے کریڈٹ پہ جاتے ہیں. اور فرمان حیدر صاحب جس طرح سے ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے جتنی بھی داد و تحسین بنے وہ کم ہے. اس لیے کہ جو شخص خود شاعر نہیں ہے اور وہ خود اپنے پروموشن نہیں چاہتا یا خود اپنی پبلسٹی کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے جو ہے وہ کوشاں نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اردو ادب کی خدمت کے لیے ایسا کام کر رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے واقعی اس کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے، سلوٹ پیش کرنا چاہیے ایسے شخص کو. ان کا دوسرا فرما حیدر صاحب کا دوسرا پہلو یہ ہے، ان کا جو سب سے ان کا اہم پہلو ہے اور جس کو ہم سب کو داد و تحسین دینی چاہیے، کہ وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سماجی کاموں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے ان کا. بے شمار جو ہے وہ تعلیمی ادارے اور صحت کے مراکز، اس کے علاوہ جو جب ناگہانی آفات آ جاتی ہیں ان میں آپ کا کرونا کے زمانے میں لوگوں کو خوراک فراہم کرنا اور ساری طبی امداد فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے کریڈٹ پر جاتی ہیں. بہت کام کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے، اور بہت زیادہ بالکل خاموشی کے ساتھ ان کا یہ کام چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک ٹرو چینل بھی ان کا یہاں پر چل رہا ہے. یہ ہمارا پروگرام بھی ٹرو چینل پر جائے گا ان کے. اور یہ تفصیلات تو بہت ساری ہیں ان کے حوالے سے، لیکن میں نے ان کے ساتھ چونکہ 2-3 سال سے 3-4 سال سے ان کے ساتھ بستا ہوں، اور ان کے حوالے سے جو مجھے خوبیاں ان کے سامنے میرے آئی ہیں، ان میں سب سے جو اہم خوبیاں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. بہت نفیس شخصیت ہیں، اور ان کو آج میں مبارکباد پیش کروں گی. ان کی بھانجی یا بھتیجی کی شادی ہے جس میں وہ شریک ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تھا، میرے ذہن سے پھر نکل گیا تھا، تو وہ بس آج تھوڑا ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا. ان کے پروگرام کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں، اور وقت پہ جب تک وقت ختم نہ ہو جائے آپ تو مشاعرے میں بیٹھیں، کیونکہ وہ صرف 11 شاعروں کو شامل کرتے ہیں، ایک شاعر بھی آگے نہیں بڑھاتے، چاہے کوئی کتنی بڑی سفارہ سازہ نہیں بڑھاتے. اور دوسرا معیار ان کا یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت معیاری شعراء کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، اور بڑی جو ہے ان کے پاس سخت کسوٹی ہے، اس کے حساب سے وہ کرتے ہیں. ان کو اگر نام دے بھی دیے جائیں تو اس میں سے بے شک جو آپ کے تعارف ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سب کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے وہ رد کرنے کا بھی پورا اختیار رکھتے ہیں. تو یہ فرمان حیدر صاحب کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے. اور اب میں